نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام میرے مسلمان بھائی، مختصر اپنا ضمیر ظاہر کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے۔ علماء کی موجودگی کے اندر زیادہ وقت لگانا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اپنا ضمیر ظاہر کرنا اور اس کو واضح کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں آپ حضرات کے سامنے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو اٹھ رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات، ایمان والوں کے یہ جذبات، اس جذبات کا سبب اور اس غیرت ایمانی کا ظاہر کرنے کا سبب یہ حکمران ہے۔ آج کی حکومت، اس کے خلاف یہ احتجاج ہے اور یہ ساری آواز ان لوگوں کے خلاف اٹھائی جا رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کا احترام اور ادب، یہ ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر اس سے بڑا قیمتی اور کوئی جوہر نہیں، اس سے بڑا قیمتی کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی قیمتی نہیں ہے جس سے بڑی ہو۔ سب سے بڑا ایمان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ عزت رسول دل کے اندر ہو، اور اس کے خلاف کرنے والے لوگ دنیا کے اندر سب سے دشمن اگر مومن کے دل کے اندر، ایمان والے کے دل کے اندر نفرت ہو سب سے زیادہ، تو اس آدمی کے ساتھ ہو جو گستاخ رسول ہے۔ اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے اس کا سبب ساری حکومت ہے۔ لوگوں کے آوازیں اور لوگوں کے جذبات، اس کا اظہار کرنا، یہ سارے کا سارا پوری دنیا کے اندر ایمان کا یہ ایک مجمع اکٹھا ہو کے اپنی آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اور حالانکہ یہ بھی سمجھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تھوڑا سا بات کر کے میں بس ختم کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود فرما دیا کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ظاہر کر دی، آپ نے فرمایا اس وقت تک سنو لوگو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ دنیا کے انسانوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، اجتماعی طور پہ یہ جملہ بول کر اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح فرما دی، ساری دنیا کے انسانوں سے جب تک زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے، نہ مولویوں کا مسئلہ ہے، نہ ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ ہے، دیوبندیت کا مسئلہ نہیں ہے، بریلویت کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت رسول کا مسئلہ ہے، اور اس کے خلاف کرنے والے آدمی کے خلاف ہم برسرے پیکار آج یہ اعلان کرتے، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہو، یاد رکھو تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کے پیچھے اگر مجھے گولی لگ جائے، مجھے جیل کے اندر جانا پڑے، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر میری تاریخ بڑی بڑی ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر جن لوگوں نے عزت ناموس کی خاطر گولیاں بھی کھائی ہے اور جیلوں کے اندر بھی گئے ہیں۔
ہیں. آج یہ مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر ہر معاملے کے اندر احتجاج کرنے کا طریقہ آتا ہے. ہر قسم کے معاملے کے اندر اپنا ذاتی ضمیر ظاہر کرنے کی خاطر تمہیں بڑے بڑے احتجاج بڑے بڑے نعرے مارنے آتے ہیں. لیکن ہر مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اس ملک کے اندر دنیا کے اندر اور اس اسلامی ملک کے اندر ایک گستاخ بے غیرت عورت جس نے میرے پیغمبر کے خلاف بکواس کیا اور پھر مسلمان جج انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ سب سے بڑا بے غیرتی کا مسئلہ ہے جو تیرے ملک کے اندر ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر مسلمان آرام کے ساتھ سوتا ہے تو پھر اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. اس لیے بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اس وقت بیداری کا موقع ہے. اور اب جو اگر آدمی کوئی سو گیا تو پھر سمجھو قیامت تک کے لیے اس آدمی کے اندر ایمان پھر زندہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ایمان کا سب سے بڑا ایماندار ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی خزانہ میں نہیں سمجھتا. اس لیے دعوت فکر ہے اپنے کندھوں کے اوپر کفن باندھ کے بھی میدان کے اندر اگر نکلنا پڑے تو یاد رکھو اس سے بڑی شہادت نہیں ہے. اور موت آ گئی تو پھر اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہے. آپ تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. اور یہ ہاتھ کھڑا کرنے والے میری ذات کو سامنے مت رکھو. ہاتھ کھڑا کرو. دل کے اندر محبت مصطفیٰ کے لیے ہمیں اگر جان دینا پڑی، جان بھی ہماری قبول ہے. جس وقت بھی کوئی بھی ہمیں بلائے گا ہم میدان کے اندر نکلیں گے اور یہ بات ظاہر کر دیں گے اس ملک کے اندر عاشق رسول ابھی تک موجود ہے. ان بے غیرتوں کو ہم اپنے اختیار کے اندر سے قلم چلانے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے ہمارے ایمان کو مجروح کیا، ایمان کو مجروح کر دیا انہوں نے، ان بے غیرتوں نے. اور سب سے بڑے بے غیرت لوگ جنہوں نے یہ سارا کام کیا عدالت کے اندر اور پھر پولیس کے اندر، فوج کے اندر، سارے کے سارے بے غیرت ملوث ہے. ایک آدمی کا کام نہیں چاہیے، یہ پوری گینگ ہے اس کے پیچھے. اور میں ساری گینگ کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ تم نے بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اس قدم کو انشاءاللہ مسلمان اگر زندہ رہے تو تمہارا دوسرا قدم ہمیں تمہیں اٹھانے نہیں دیں. ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ حکومت کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. ہمارا فیصلہ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ. میرے پیغمبر کی ذات نے خود یہ بات فرمائی تھی. کعب بن اشرف کے متعلق اللہ کے پیغمبر کو ظاہر کیا گیا، یا رسول اللہ یہ تمہارے خلاف بکواس کرتا ہے، یہ بولتا ہے تمہارے خلاف. آپ نے فرمایا او صحابہ کی جواب، تمہارے اندر کون ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے یہ بات کا اعلان کرے کہ کعب بن اشرف کو میں قتل کروں گا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو سزا دیتے. اللہ تیرے کول ثبوت نہیں ہے تو ساڈے کول پوچھ لے. اصل ثبوت نہیں ہے. گستاخ رسول نو پھانسی چاڑن دا ثبوت بھی نہیں ہے جی. پھر کیا اسلامی ملک ہے یہ؟ اور کیا اسلام ہے یہاں؟ کون سا اسلام ہے یہاں؟ گستاخ رسول کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے ملک کے اندر. پھر لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اس قانون کے اوپر، لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اس علم پر. چیف جسٹس ہو لعنتی ہو، اگر وزیر اعظم ہو لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اس علم پہ، اور لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اس کالے قانون پر. اللہ پاک کی یاد عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھائی ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب آپ سے اپنا